ایران کے ایک وسیع و عریض سلطنت پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے محلات سونے اور سنگ مرمر سے سجے ہوئے تھے، لشکر ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل تھا اور رایا اسے انصاف پسند حکمران سمجھتی تھی۔ ایک دن بادشاہ اپنے چند وزیروں اور محافظوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پہاڑوں کے دامن میں سرسبز میدان تھے، پرندے چہچہا رہے تھے اور ہر طرف قدرت کا حسن بکھرا ہوا تھا۔ شکار کرتے کرتے بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ کچھ دور نکل آیا۔ اسی دوران راستے میں اچانک بادشاہ کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی۔ وہ ایک پرانے درخت کے نیچے لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا، چہرے پر جھریاں تھیں، کمر جھکی ہوئی تھی، بال برف کی طرح سفید اور ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ بادشاہ نے گھوڑا روکا اور حیرت سے پوچھا، بابا، آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ بوڑھے نے مسکرا کر نہایت سکون سے جواب دیا، حضور، میری عمر صرف 4 سال ہے۔ یہ سن کر تمام سپاہی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وزیر ہنس پڑا۔ بادشاہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، بابا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم 80-90 برس کے قریب ہو۔ بوڑھے نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، جہاں پناہ، جسم کی عمر یقیناً 90 سال ہے، مگر حقیقی زندگی تو میں نے صرف 4 سال پہلے شروع کی ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ اس نے کہا، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، پورے تفصیل سے بتاؤ۔ بوڑھا ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی نمی تیرنے لگی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا دروازہ کھولنا شروع کیا۔ حضور، میں ایک غریب کسان تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں میں پہنچ جاتا تھا اور رات گئے گھر واپس آتا تھا۔ میری پوری زندگی صرف ایک ہی مقصد میں گزر گئی، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنا۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر میرے پاس زیادہ زمین، زیادہ اناج اور زیادہ سونا ہوگا تو میں دنیا کا خوش قسمت انسان بن جاؤں گا۔ اسی لالچ میں میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو بھی نظر انداز کر دیا، اپنے بیوی کو بھی وقت نہ دیا، اور میرے بچے، وہ روز میرے انتظار میں دروازے پر بیٹھتے تھے، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا، مجھے وقت نہیں ہے۔ میرے بچوں نے چلنا سیکھا، میں کھیت میں تھا۔ انہوں نے پہلی بار بولنا سیکھا، میں بازار میں تھا۔ انہوں نے جوانی دیکھی اور میں دولت گننے میں مصروف تھا۔ بوڑھے کی آواز بھر گئی۔ بادشاہ اور اس کے سپاہی خاموشی سے سنتے رہے۔ بوڑھے نے بات جاری رکھی، پھر ایک دن میری بیوی شدید بیمار ہو گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، آج میرے پاس بیٹھ جاؤ، لیکن میں نے کہا، بازار سے واپس آ کر بیٹھوں گا۔ جب واپس آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ شخص کوئی عام بات نہیں کر رہا۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا، صرف اور صرف دولت کمائی ہے۔ اسی دوران میرا سب سے چھوٹا بیٹا بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ اس نے کہا، ابا جان، ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے تھے، ہمیں صرف آپ کا وقت چاہیے تھا۔ وہ یہ کہہ کر شہر چھوڑ گیا، آج تک واپس نہیں آیا۔ اس دن میں ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنے محل نما گھر میں بیٹھ کر پہلی بار خود سے سوال کیا، آخر میں نے پایا کیا ہے؟ بیوی کے انتقال کے بعد اور بیٹے کا گھر چھوڑنے کے بعد، گھر تو وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، صحن بھی وہی تھا، لیکن گھر سے زندگی ختم ہو چکی تھی۔ پہلے میں گھر آتا تو بچے شور مچاتے تھے، اب صرف خاموشی میرا استقبال کرتی تھی۔ میں کھانا خود نکالتا، اکیلا بیٹھ کر کھاتا، اور پہلی بار محسوس کیا کہ دولت بھوک تو مٹا سکتی ہے، تنہائی نہیں۔ ایک رات میں اپنے خالی کمرے میں بیٹھا تھا، سامنے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق رکھا تھا۔ میں نے اسے کھولا، سکے ہاتھ میں لیے اور اچانک زور زور سے رونے لگا۔ میں نے خود سے کہا، یہ وہی دولت ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ کھو دیا۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے میری روح
برسوں بعد جاگ گئی ہو۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی بہت سی زمینیں غریب کسانوں میں تقسیم کر دیں، یتیم بچوں کے لیے ایک مدرسہ بنوایا، مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کروائے، بیواؤں کے لیے ماہانہ راشن مقرر کیا اور ہر جمعہ خود اپنے ہاتھوں سے محتاجوں میں کھانا تقسیم کرنے لگا۔ شروع میں لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ وہی شخص ہے جو ایک دانہ بھی کسی کو نہیں دیتا تھا، لیکن میں بدل چکا تھا۔ ایک دن ایک یتیم بچہ میرے پاس آیا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، بابا آج پہلی بار کسی نے مجھے عزت سے کھانا کھلایا ہے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں لگا جیسے برسوں بعد میرا اپنا بیٹا واپس آ گیا ہو۔ آہستہ آہستہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ لوگ میری دولت کی نہیں، میرے اخلاق کی بات کرنے لگے۔ پہلے لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے، اب لوگ میرے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تب مجھے سمجھ آیا، عزت خریدی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ بوڑھے نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، جہاں پناہ 90 سال میں نے صرف اپنے لیے گزارے ہیں، لیکن 4 سال میں نے اللہ کی رضا، انسانوں کی خدمت اور محبت میں گزارے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میری اصل عمر صرف 4 سال ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے پہلی بار اپنی زندگی کے بارے میں سوچا۔ وہ بھی برسوں سے جنگوں، محلات اور خزانے بڑھانے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ اس کی رعایا کی اصل ضرورت کیا ہے۔ بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا، اگر اللہ تمہیں دوبارہ جوانی دے دے تو تم سب سے پہلے کیا کرو گے؟ بوڑھا مسکرایا، میں اپنے ماں باپ کی دل سے خدمت کروں گا، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاروں گا اور ہر اس انسان کی مدد کروں گا جسے میری ضرورت ہوگی، کیونکہ آخر میں انسان اپنے خزانے نہیں اپنے اعمال ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بوڑھے کے قریب آیا اور پہلی بار اپنی سلطنت کے ایک عام انسان کے سامنے سر جھکا دیا۔ وزیر اور سپاہی حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، بابا آج تم میرے استاد بن گئے ہو۔ اسی دن بادشاہ محل واپس آیا۔ اس نے حکم دیا کہ خزانے کا ایک بڑا حصہ غریبوں، یتیموں اور بیماروں پر خرچ کیا جائے۔ ہر شہر میں مسافر خانے بنائے جائیں، کسانوں کے قرض معاف کیے جائیں، بیواؤں کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے اور ہر ماہ وہ خود رعایا کے درمیان جا کر ان کے مسائل سنیں گے۔ چند ہی برسوں میں اس کی سلطنت خوشحال ہو گئی۔ لوگ اسے صرف طاقتور بادشاہ نہیں بلکہ رحم دل حکمران کہنے لگے۔ کئی سال بعد جب وہ بوڑھا دنیا سے رخصت ہوا، پورا شہر اس کے جنازے میں شریک تھا۔ کسی نے اس کی دولت کو یاد نہیں کیا، سب اس کے اخلاق، اس کی نیکی اور اس کی خدمت کو یاد کرتے رہے۔ دوستو، زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، اصل زندگی وہ ہے جو دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لائے، جو والدین کی خدمت میں گزرے، جو بچوں کے ساتھ محبت میں گزرے، جو ضرورت مندوں کے کام آئے اور جو اللہ کے رضا کے لیے گزاری جائے۔ یاد رکھیں، انسان کی عمر سالوں سے نہیں، اعمال سے ناپی جاتی ہے۔ اگر آج ہم صرف اپنے لیے جیتے رہے ہیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، شاید آج ہی ہماری اصل زندگی کا پہلا دن ہو۔ شکریہ۔